99% زمینیں آپ کے لے کے گئے جناب پنجاب کے لوگ. کون سا پنجابی نے زمین لی ہے؟ کس نے لی ہے؟ 99% لیزیں جو ہے وہ پنجابیوں نے لی ہیں. کس نے لی ہے بتاؤ؟ میں آج صبح سیکٹری منرل سے بات کر چکا ہوں. 80% لیزیں آپ کے لوکل لوگوں کے پاس ہیں. کام ہی نہیں کر رہے آپ 10 سال سے. ہم نے ایک نظام بنایا, ہم فیڈرل پارٹیاں ہیں, ہم فخر سے اپنے فیڈرل کو دفاع کریں گے, اپنے وفاق پاکستان کی. ہم فیڈرل پارٹیاں ہیں. یہ جھوٹے پروپیگنڈے مت کیے جائیں. یہ ہائیبریڈ رجیم ہے, لوگوں کو ریاست سے متنفر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو اب افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف گندم مہنگی ہونے پہ تو سڑک پہ ہیں. 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. پاور پروجیکٹ بنے ہیں 3 سال سے کمپلیٹ نہیں ہو رہے ہیں. گزارش کریں گے کہ میرٹ پہ کوپریٹو بینک کا جی ایم جو ہے وہ تعینات کریں, میرٹ پہ, خالص میرٹ پہ. کسی دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پروفیشنل بندے کو ہائر کیا جائے, پروفیشنل ٹیم کو آگے لایا جائے. کرونیز کو جو ہے وہ سامنے نہ رکھا جائے, اس کی سفارش, اس کی سفارش, فلاں سفارش, میری سفارش نہ مانی جائے. اس سے اس بینک کو بچایا جائے, ورنہ یہ بینک کولیپس ہونے کا خطرہ ہے. کوپریٹو بینک کے حوالے سے تو یہی ہے کہ اب اگر اگلے 4 یا 5 مہینے میں اس کو اسٹیٹ بینک کی ریگولیشن کی طرف آپ نہیں لے جاتے ہیں تو 99% ہمارے سرکاری ملازمین کی سیلری ایڈوانس وہاں سے لی ہوئی ہے, ان کی سیلریز وہاں آ رہی ہیں. اور ابھی ایف اے ٹی ایف اور فیڈرل گورنمنٹ نے سختی سے کہا کہ امپلیمنٹ کیا جائے کہ جو بھی ادارہ اسٹیٹ بینک سے ریگولیٹ نہیں ہو رہا ہے وہاں پہ آپ اپنے اکاؤنٹس نہیں چلائیں گے. آپ ایک دم وہاں سے جب ساری سیلریز وڈرا ہو جائیں گی تو یہ بینک تو بیٹھ جائے گا. پھر گزشتہ 3 سالوں میں وانی صاحب اور ہمارے جو ہے وہ سابق خالد خورشید صاحب اور ان کی ٹیم نے مل کے اس بینک کے اندر اتنے دھڑے بنوا دیے ہیں, اتنے گروپ بنوا دیے ہیں. ہر بندہ صبح دوپہر شام اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. کسی کو جو ہے وہ میرٹ پہ کہیں تعینات نہیں کیا گیا, اور کوئی ادھر پھر رہا ہے, کوئی ادھر پھر رہا ہے. تو لہٰذا اس بینک کو پروفیشنل انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ جی بی کا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. اور اب اس میں جو انہوں نے نشاندہی کی وہ یہی ہے کہ 13 ارب روپیہ سرکاری ملازمین نے سیلری ایڈوانس لیا ہے وہاں سے. 13 ارب روپے. اب کل کلا وہ ان کی سیلریز وہاں نہیں رہیں گی تو یہ بیچارے تو بینک کولیپس کر جائے گا. 5,000 روپے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ہم دیتے تھے ہمارے دور میں, ان کی میٹنگ کی ایک فیس ٹی اے ڈی اے, وہ 50,000 روپے کر دی گئی. سرینا میں ان کو روم کر دیے گئے. کیوں اتنے خرچے اڑائے گئے؟ تقریباً 27 کروڑ روپے سے زیادہ بینک سے جو ہے وہ ڈونیشنز کے نام پہ سی ایس آر کے مد میں اٹھا کے خرچے کیے گئے ہیں. یہ کس بنیاد پہ؟ تو کون سے طریقہ ہے کہ گندم کے 4 روپے زیادہ ہو گئے تو ہم سڑکیں بند کر دیں گے, اینجی کریں گے تو اینجی کریں گے. کیا بجلی مل رہی ہے؟ ہاں, ہم سب قصوروار ہیں, ہم سمجھتے ہیں. ہم نے جو جتنا ہم سے ہو سکتا تھا پروجیکٹ لگا کے گئے, عوام نے کنٹینیوٹی نہیں دی اور ایک ہائیبریڈ یہاں پہ حکومت بنا دی گئی, اس کے بعد ایک دوسرا ہائیبریڈ بن گئی. تو اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آج ہم صرف گندم پہ سڑک پہ, باقی کسی ایشو پہ نہیں ہیں. لہذا آپ کے جو آئین, ہم آج کہتے ہیں لیں 1 پوائنٹ ایجنڈا بنا دیں, 1 پوائنٹ ایجنڈا بنا لیں, پروویژنل کانسٹیٹیوشنل صوبے کے اوپر ہم ساتھ ہیں. آیا کوئی جلسہ کرنا چاہتا ہے, جلوس کرنا چاہتا ہے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے, یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ 2 دن جلسہ احتجاج کرتے ہیں, تیسرے دن ہم اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہیں, ریاست کے خلاف نہیں ہیں, گڈ گورننس کا تقاضا کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا یہ جو 5th جنریشن وار کے طور پہ جناب یہاں پہ عجیب عجیب خبریں چڑھائی جاتے ہیں. نہیں آ جاتا ہے کہ گلگت بلتستان کے پاس بے اختیار, کیا بے اختیاری ہے بھائی؟ آپ اپنی تنخواہ 3 لاکھ روپے سے بڑھا کے 7 لاکھ کر سکتے ہیں. اس سے بڑا اختیار اور کیا ہوتا ہے؟ جو پنجاب اسمبلی میں 2.5 لاکھ تنخواہ ہے, باقی اسمبلیوں میں 2-2, 3-3 لاکھ تنخواہ ہے. پورا اختیار ہے. عوام کو سرب لگایا گیا گندم کے پیچھے, باقی ہر طرف جو ہے وہ اندھیر نگری مچائی ہوئی ہے. ہم نیٹ کو بنا گندم کی ڈلائی کے لیے تھا. آج آپ اس کے گندم کی ڈلائی کے لیے آپ اس سال 4 کمپنیاں ٹوٹل شارٹ لسٹ ہوئی پچھلے سال, ٹھیک ہے, NLC ہے, نیٹکو ہے. ہم نے شرط رکھی تھی اپنے دور میں 100 سے زیادہ ٹرک ہونے چاہیے اس کے پاس. NLC آ گیا, اس کے بعد جو ہے وہ اور ساتھی آیا, تیسرا ساتھی آیا. اب 4 لوگوں کے علاوہ 5واں نہیں جا سکتا. یا تو یہ 100 کی شرط ختم کی جائے, ہر بندے کو موقع دیا جائے, یا ٹوٹلی یہ فلیٹ جو ہے وہ نیٹکو کا جو ہے وہ 2.5-3 ارب کا بزنس نیٹکو کو دیا جائے ڈائریکٹلی. 60-70 کروڑ کا پروفٹ ہوگا, گورنمنٹ کو گرانٹ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی, اور گورنمنٹ کی جو ہے ڈیوٹی کر رہا ہوگا.